نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، آپ تمامی حضرات کو، آپ جہاں کہیں بھی بستے ہیں، سب کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک. اور اس سلسلے میں جو کچھ صدمات ہیں، اللہ ہمیں صبر دے. ہمیں خوشی بھی ہے کہ آج ہم عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اور ہمیں غم بھی ہے کہ ماہ مبارک جیسا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا. تو یہ ہماری خوشی غم سے ملی ہوئی ہے، اور دنیا کی کوئی بھی خوشی ایسی نہیں جو غم سے ملی ہوئی نہ ہو. جب آپ غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہی معلوم ہوگا. عید الفطر آئی، اس کی خوشی ہے، اور ماہ رمضان جو نیکیوں کا موسم بہار تھا گیا. کسی عارف نے کہا ہے، اور اچھا ہی کہا ہے، اور انہی لوگوں کو حق پہنچتا ہے کچھ کہنے کا. وہ کہتا ہے عید رمضان آمد و ماہ رمضان رفت، صد شکر کی آمد و صد حیف کی رفت. فارسی زبان میں کہا ہے اس نے. اور عربی کے بعد اگر کوئی بہت بڑی شعر و شاعری کی دنیا ہے تو فارسی ہے، اس کے بعد اردو ہے. عارف کہتا ہے کہ عید الفطر آ گئی اور تمام مسلم دنیا کو مبارک، لیکن ماہ رمضان چلا گیا. اللہ کا سینکڑوں شکر ہے، ہزاروں شکر ہے کہ عید الفطر آ گئی. اس پر شکر ہے، اور اس پر بہت افسوس ہے کہ ماہ رمضان چلا گیا. تو اللہ ہم سے ہماری اس خوشی کو بھی قبول کر لے، اور ہمیں جو یہ غم ہے وہ بھی دور کر دے. عید الفطر کا مطلب ہے افطار کرنے کی عید. یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ بیچارے وہ افطار کر کے آئے ہیں کہ ویسے چلے آئے ہیں. آج اجازت ملی ہے کہ آپ دن میں بھی کھا سکتے ہیں. ماہ رمضان میں دن میں کھانے کی اجازت نہیں تھی، تو اسی لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. اور اسی لیے حکم ہے کہ عیدگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے 1 کھجور یا پھر 3 کھجور یا 5 کھجور کچھ کھا لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. افطار آپ نے کر لیا صبح صبح، یہاں کچھ کھا کے آنا چاہیے. ایسے نہیں کہ بس مجھے آپ نے افطار نہیں کیا، کیا عید الفطر کر رہے ہیں. اس کو سیکھ لیجیے آپ اپنا مذہب. اور یہ جب سنیں گے آپ تب سیکھیں گے. یہ جو نہ سننے کی آپ نے عادت بنائی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو دینی معلومات کچھ نہیں ہے. ایک نہ سننے کی عادت بنا دی ہے آپ نے. عید الفطر میں کچھ کھا کے آنا ہے، افطار کر کے آنا ہے. افطار نہیں تھا دن میں، اب افطار کر کے آنا ہے. اور عید اضحیٰ میں کچھ نہ کھا کے آنا ہے. قربانی ہو، بہتر ہے کہ ہم کھانے پینے کا آغاز قربانی کے گوشت سے کریں. آپ سمجھ میں آئے؟ وہ عید اضحیٰ ہے جس کے بعد آ رہی ہے. تو جو افطار کرنے کی عید ہے، عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ لوٹ لوٹ کے آتی رہتی ہے. عید یہ عود سے بنا ہے، یہ پھر آئے گی اور پھر آئے گی اور پھر بار بار آتی رہے گی. خدا کرے یہ سعادت سب کو بار بار حاصل ہو. اب عید کے معنی خوشی لیتے ہیں، شادمانی لیتے ہیں. مسلمان خوش ہیں. خدا کرے یہ خوشی جو عید الفطر کی ہے، اللہ اسے سچی خوشی میں بدل دے، جھوٹی خوشی نہیں. آج کی خوشی اللہ پاک ہمیشہ کی اچھی اور سچی خوشی میں بدل دے. ایک بار جب ہم خوش ہوئے تو خوشی رہیں، پھر اللہ ہمیں وہ دن دکھائے. سچی خوشی ہماری آزادی میں ہے، اس لیے کہ ہم ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے. ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا. اس دنیا میں انسانوں نے انسانوں کو
غلام بنانا شروع کر دیا. اور کچھ لوگوں کو غلامی ایسی راس آ گئی کہ وہ آزاد ہونا بھی نہیں چاہتے. یہ دونوں مصیبت ہے. ان کو ایسی راس آ گئی ہے غلامی کی آزاد. عید تو صحیح معنی میں آزاد لوگوں کی ہے, غلاموں کی بھی بیچاروں کی کوئی عید ہے؟ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے, بڑے مزے سے کہا ہے کہ عید آزاداں شکو ہے ملک دین, عید محکوماں ہجوم مومنی. کیا پتے کی بات کہہ گیا ہے. بعض اشعار الہامی ہوتے ہیں, ان من الشعر لحکمہ, بہت سے شعر جو ہے بالکل حکیمانہ ہوتے ہیں, بہت پتے کی بات. اس کی کہا عید تو آزادوں کی ہے, عید آزاداں شکو ہے ملک. آزاد لوگوں کی عید جو ہے ان کے دین کا غالب آنا ہے اور ان کے ملک کا آزاد ہونا ہے, ان کے ملک کا ملکی روب و دبدبا ہے. یہ آزاد لوگوں, دین کا آزاد ہونا ہے اور ملک کا روب و دبدبا, کہ ادھر کوئی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے. یہ آزاد لوگوں کی. وہ کہا غلاموں کی, کہا بس ہجوم ہے لوگوں کا, بھیڑ بھاڑ ہے, صرف بھیڑ بھاڑ کی ہماری عید نہ ہو, خدا کرے ہماری عید آزادوں کی عید ہو جائے. آئی بات سن آپ کو آ رہا ہے. عید آزاداں شکو ہے ملک دین, آزاد لوگوں کی عید ملک کی دبدبا و دین کی آزادی ہے, اور غلام لوگوں کی عید صرف مومنوں کا ہجوم ہے, صرف جمع ہو جائیں, اکٹھا ہو جائیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہاں بیٹھے کہ مطلب تمام مسلمان, تمام ایمان والے اللہ کی بڑائی بولنے کے لیے یہاں بیٹھ گئے ہیں. آئے بھی تھے بڑائی بولتے ہوئے. عید الفطر میں دھیرے دھیرے بولتے آنا ہے, اور عید الاضحیٰ میں کچھ زور زور سے بولتے آنا. یہ جو یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے, یہ راستے کی ہے تصویر. تو جانتے ہیں کہ راستے میں کچھ پڑھے نہیں, پڑھا دیتے ہیں. جیسے زندگی میں فاتحہ نہیں پڑھتا, مرنے کے بعد ہی پڑھ دیں گے فاتحہ. کسی نے پوچھا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا کباب کھائیں گے, اب فاتحہ ہوگا. اور کیا ہوگا؟ یہ راستے میں پڑھتے آنا ہے, اور راستے میں پڑھتے جانا. دونوں راستے گواہ ہوں گے کہ اللہ کی بڑائی بولنے گیا تھا. ایک راستے سے آؤ, دوسرے سے جاؤ, اور یہی تسبیح پڑھتے جانا جو یہاں پڑھائی گئی ہے. اس کو بھولنا نہیں. یہ راستہ گواہ ہوگا کہ اللہ کی بڑائی بولنے کے لیے اس راستے سے گیا تھا, یہ بڑائی بولتے. اور جب واپس جاؤ تو ادھر فرشتے گواہ ہو جائیں گے. وہاں نامہ اعمال سب کا کھلا ہوا ہے. یہاں عبادت کی راہ کھلی ہوئی ہے, وہاں سب کا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے, سب لکھا جا رہا ہے. خدا کرے سب کی بخشش ہو جائے. بہت ڈرنا, کوئی کام گڑبڑ مت کرنا, سب چیک ہو رہا ہے. روزہ, نماز, ذکر و فکر, تلاوت, ہمارا رونا دھونا, گری ہو بوکا, سب چیک ہو رہا ہے. خدا کرے سب کی بخشش ہو جائے اور سب کا نامہ اعمال ٹھیک نکلے. لکھا ہے اگر اللہ سے ڈرتے ڈرتے آیا اور ڈرتے ڈرتے گیا تو قدرت جتنے آنے والے ہیں سب کو بخش دیتا ہے. خدا کرے سب کی بخشش ہو جائے. یہ بہت بڑا دن ہے, لیکن کوئی کام دن بھر جو ہے خلاف شرع نہیں کرنا. یہ نہیں کہ دن نکل جائے تو پھر پیٹ بھر کے کر لینا. نو نو نو, یہ چھوڑ دینا. آج سے عہد کر لینا کہ مولا جہاں تو نے اپنے گھر میں آنے کی اور تیری بڑائی بولنے کی توفیق دی تھی, ہم یہ کام مرتے دم تک اب جاری رکھیں. آئی بات سمجھ. یہ نہیں کہ عید کی نماز پڑھ کے نکل جائیں تو پھر عید کے لیے, آنے والی عید کے لیے آئندہ تیاری کریں. یہ سب چھوڑ دو. تو الحمدللہ رب العالمین, آپ کے دو راستے ہیں, آنے کے بھی اور جانے کے بھی. ہم آتے بھی ہیں تو اپنے مولا کی بڑائی بولتے ہیں, اور جاتے بھی ہیں تو اس کی بڑائی. اور یہ تو جگہ ہی بڑائی بولنے کی ہے, عبادت گاہ, یہاں تو بڑائی بولیں گے بھی. خدا کرے یہ کام ہم اپنی خلوتوں میں بھی کرتے رہیں. یہ تو ہماری جلوت ہے, سب کے سامنے بڑائی بول رہے ہیں. خدا کرے ہماری خلوت و جلوت ایک ہو جائے. جیسے سب کے سامنے بڑائی بول رہے ہیں, اکیلے ہوں تب بھی اس کی بڑائی بولتے ہیں. اور بڑا وہی ہے جو اس کی بڑائی بولنے میں لگا ہے. آئی بات سمجھ. ہمارے یہاں بڑوں کی تعریف یہی ہے. آپ روپے پیسے سے بڑا لوگوں کو کہتے ہیں, اس کی بلڈنگ بڑی ہوئی, اس کا بنگلہ بڑا ہوا, اس کا کیش بڑا ہوا, اس کو بڑا. ہمارے یہاں جو اللہ کی بڑائی بولنے میں لگا وہ بڑا ہے, اس لیے کہ وہی بڑا ہے. اسی لیے محسن جانتے کہ اللہ اکبر کہتا ہے, پہلے ہی جملہ ہے اللہ اکبر اس کا, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. یہ مانا اللہ اکبر کا. تو جو سب سے بڑا, سب بڑائی اسی کے پاس ہے, تو جو اس کی بڑائی بولتا ہے اس کو بھی بڑا بنا دیتا ہے. بس تو عزم کر لیجیے کہ اللہ اب تیری بڑائی ہی بولتے رہیں گے. اسی لیے حکم ہے ہم کو کہ بڑائی بولنے کے لیے جب ہم پیدا ہوئے تھے نا تو کان میں اذان پڑھی گئی تھی, پہلے ہی دن سنایا گیا تھا کہ سن لو یہاں آئے ہو تو اللہ کی بڑائی بولنا. یہ اذان نہیں پڑھی جاتی کان میں؟ یہ کیا سبق کیا دے؟ صرف یہ رسم ہے کیا اذان پڑھنے کی؟ یہ دیکھو اذان پڑھنے والا ہے, 5 روپے دے کے پڑھوا لو. نو نو نو, سمجھ کے کرو. بچے کے کان میں پہلے ہی دن ڈال دیا گیا کہ دیکھ بچہ تو آ گیا اس جہاں میں, اللہ کی بڑائی بولنے کے لیے آیا. پھر یہ بڑائی اس وقت تک بولے گا جب تک اس کی نماز جنازہ نہ ہو جائے. اذان اب ہوئی ہے, نماز بعد میں ہوئی. پیدا ہوا تو اذان ہوئی, سیدھے کان میں اذان پڑھی گئی اور الٹے میں اقامت, لیکن نماز نہیں ہوئی تھی. بچے کی نماز ہوئی تھی, وہ اذان کب پڑھی گئی تھی, اب نماز ہو رہی ہے. تو آیا تھا تو اللہ کی بڑائی بولی گئی, تب جا رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی بڑائی, اس لیے کہ وہ نماز ہے نا. نماز جنازہ نماز ہے, بھلے اس میں رکوع نہیں ہے, سجدہ نہیں ہے, دعائے جنازہ, لیکن نماز اس کو کہتے ہیں.
یہی وہ نماز ہے کہ آدمی سامنے لیٹا ہوا ہے اور کسی نماز کے سامنے آپ لیٹ نہیں سکتے. آئی بات سمجھ. تو الحمدللہ ہمارا تو بچہ آتا ہے اسی وقت بتا دیتے کہ اللہ بہت بڑا ہے. تو اللہ کی بڑائی بولتے رہو، جتنا بڑائی بولو گے بڑے ہو جاؤ. اسی لیے بار بار حکم دیا اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کی ضمانت ہے ذکر الہی، کامیابی کی ضمانت ہے درود پاک، کامیابی کی ضمانت ہے استغفار. اس لیے کرتے رہو. الحمدللہ ہماری دیکھ رہے ہو کہیں چوں بھی نہیں ہے. یہ ہماری عید ہے. دوسروں کا تیوہار بغیر ہنگامے کے ختم ہی نہیں ہوتا. یہ کون سا تیوہار ہے بھیا؟ یہ تیوہار ہے کہ ہنگامہ ہے؟ ہماری دیکھ رہے ہو کہیں چوں نہیں ہے، کوئی سانس نہیں لے رہا زور سے. یہ ہماری عید ہے. صرف ہماری عید کا سکون دیکھ لیں، ہم پرسکون ہیں اور تمام دنیا کو سکون کا درس دیتے ہیں. وہ ہنگامہ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو ہنگامے کا درس دے رہے ہیں اور اپنے منہ میاں مٹھو بھی بن رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ. یہ دلاورست دس کی بکف چراغ دارت. یہ چور جو ہے کتنا بہادر ہے، یہ ہاتھ میں چراغ بھی رکھتا ہے، اجالے میں جرم کر رہا ہے اور پاکیزہ بھی بن رہا ہے. اللہ بچائے گناہوں سے. الحمدللہ رب العالمین. تمام عالم اسلام کو یاد کر رہے ہیں. اللہ اس دنیا میں سب کو ایمان و اسلام کی زندگی عطا فرمائے، اور جب یہاں سے رخصت ہوتے ایمان و ایمان کے ساتھ ایمان پر زندہ رہے، ایمان و ایمان پر موت آئے. اللہ پاک ایمان اور ایمان والوں کے قدموں میں ہم تمام کو چلا دے، یہاں بھی اور وہاں بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.